نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ پارہ 28 سورۃ الجمعہ رکوع 1 آیت نمبر 3 تا 5۔ وآخرین منہم، آخرین کا لفظی معنی ہے دوسرے لوگ، اور لما یلحقو بہم کا معنی ہے جو ابھی تک ان لوگوں یعنی امیین کے ساتھ نہیں ملے ہیں۔ مفسر قرآن ابن زید اور مجاہد رحمہم اللہ تعالی کا قول ہے کہ لم یلحقوا بہم سے مراد وہ مسلمان ہے جو قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ قیامت تک آنے والے مسلمان سب کے سب مومنین اولین یعنی صحابہ کرام ہی کے ساتھ ملحق سمجھے جائیں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے قذافی روح المعانی، اور ظاہر ہے کہ دینی جدوجہد کا ایک تسلسل ہے، تواتر ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تو اس کا جو مستنبط ہے، مستخرج ہے، یا اس کا جو استدلال ہے وہ آخرین منہم لم یلحق، ہم نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا ایک سند ہے، ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل کے بنیاد پر ہم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، نظریات کے اساس پر، عقائد کے اساس پر، تعلیم و تربیت کے حوالے سے، قرآن و سنت کے اسناد کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ لفظ آخرین کی عطف میں دو قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کو امیین پر عطف کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیین میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قوم بھی امی، نبی بھی النبی الامی، اور تعلیم دیتے ہیں تلاوت کلام پاک کے، تعلیم الکتاب کے، تزکیۃ النفس کرتے ہیں۔ یہ خود انتہائی حیرت انگیز معجزہ ہے کہ تعلیم دینے والا بھی امی، تعلیم حاصل کرنے والے بھی امی، جو اپنے دور کے مایہ صلحاء، علماء، فصحاء، بلغاء، مجاہدین، عمراء، حکمران بنتے ہیں، اور دنیا پر اپنا لوہا جو ہے لوہا منواتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، اور دنیا حیران ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے امیین میں اپنا رسول بھیجا، اور ان لوگوں میں لم یلحقوا جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، لیکن اس پر شبہ ہو سکتا ہے کہ امیین تو موجودین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ابھی آئے نہیں ہے اور بھیجنے کا تو پھر مطلب کیا ہے؟ تو بیان القرآن میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے کہ ان میں بھیجنے سے مراد ان کے لیے بھیجنا ہے، اولاً ہے، ثانیاً ہے، اصلاً ہے، طبعاً ہے، اصلاً ہے، ضمناً ہے۔ اور بعض اہل علم نے آخرین کا عطف یعلمہم کی ضمیر منصوب پر کیا ہے، اور یہ راجح ہے اور یہ بہتر ہے، جس کا معنی آسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، امیین کو بھی تعلیم دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں۔ قذافی تفسیر مظہری، جو لوگ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچے ہیں، نہیں ملے ہیں، صحابہ تک نہیں ملے ہیں، وہ بات کی قیامت تک انسانوں کو یہ متناول اور شامل ہے۔
بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ سورۃ الجمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورۃ الجمعہ سنائی اور یہ آیات پڑھی کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ. تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جس کا ذکر لفظ آخرین کے لفظ سے کیا ہے؟ اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سکوت اختیار فرمایا. سوال مکرر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھ دیا، جو اس وقت اسی مجلس میں اس محفل میں موجود تھے، اور فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارہ کی بلندی پر ہوگا تو ان کے قوم کو کچھ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے، ثریا سے ستارہ سے بھی ایمان لے آئیں گے. قذافی تفسیر میں ایک بات ذہن میں رکھے کہ اس روایت میں اہل فارس کی تخصیص کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اتنا ثابت ہے کہ یہ بھی آخرین کے مجموعہ میں داخل ہے. ظاہر ہے کہ حدیث مذکورہ میں عجمیوں کی بہت بڑی فضیلت ہے. قذافی تفسیر مظہری آیت نمبر 5 میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم فرمایا اسفار کمثل الحمار یحمل اسفارا، اسفار کہتے ہیں بڑی کتابوں کو. سابقہ آیاتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت امیین میں ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اربعہ کا ذکر جن الفاظ میں آیا ہے، گزشتہ کتابوں تورات انجیل میں بھی انہی الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر بھی آیا ہے. اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، مگر ان بدبختوں نے، ان بے وقوفوں نے دنیاوی جہ اور مال کے اساس پر تورات کے احکام سے یہ لوگ اندھے ہو گئے. دنیا داری نے ان بدبختوں کو اندھا کر دیا، باوجود اس کے کہ تورات کے عالم تھے، لیکن عمل کے اعتبار سے ایسے ہو گئے بالکل جیسا کہ جاہل ہے، ناواقف ہے. حالانکہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے. آیات مذکورہ میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی کہ ان لوگوں کو تورات بھی مانگے اللہ نے دی تھی، مگر ان بدبختوں نے تورات کا حق نہیں اٹھایا، تورات کے احکامات پر عمل درآمد کی کوئی پرواہ نہیں کی. یہ ان کی بدبختوں کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور جب تورات پر ان بدبختوں نے عمل نہیں کیا، علم تو تھا، تورات کے علماء تھے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدے کے پشت پر آپ علوم فنون کی بڑی بڑی کتابیں لاد دی جاتی ہے. گدہ ان مضامین کو کیا سمجھتا ہے؟ گدہ تو بوجھ اٹھاتا ہے. اس گدے کو ان کتابوں کے مضامین کا کوئی ادراک اور شعور نہیں ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اس گدے کو کوئی خبر نہیں ہے کہ مجھ پر جو لاد دیا گیا یہ کتابیں ہیں یا پتھر ہے یا کوئی اور چیز ہے. یہود کا یہی حال ہے کہ دنیا سازی کے لیے تو تورات لیے پھرتے ہیں، دنیا کے لیے دین کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور لوگوں میں اپنا جاہ اور مقام بنانے کے لیے تورات تو آگے رکھتے ہیں، مگر تورات کی ہدایات پر عمل نہیں کرتے. دنیاوی مفاد، دین کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہی مثال عالم بے عمل کی ہے کہ شجرن بلا ثمر ہے. وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ وہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حَبْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. لوگ اس قدم پر یہودیوں کے نقشے. اب
ظاہر ہے کہ جب ہم یہود کے نقش قدم پر علماء کرام چلیں گے تو عوام کا پھر کیا ہے؟ عوام بھی اس کے نقش قدم، تم تمدن میں نصارہ ہو تو تہذیب میں یہود، یہ مسلمان جن ہیں دیکھ کر تو شرمائے حنود۔ عجیب بات ہے کہ آپ باتیں انقلاب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، نہ تو بدلا، نہ میں بدلا، نہ دل کے آرزو بدلی، میں کیسے انقلابی اعتبار آسما کر لوں؟ فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں کو بھی، منہم ان میں سے، لما یلحقوا بہم جو ابھی تک نہیں آ ملے ہیں، بہم ان سے، وہو العزیز اللہ تعالی غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ذالک فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ دیتا ہے، من یشاء جسے چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ مثال ان لوگوں کے جن سے اٹھوائی گئی ہے، حملو مجہول ہے، مجہول کا صیغہ ہے حملو، جن سے اٹھوائی گئی تھی التوراۃ تورات، ثم لم یحملوها پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، کمثل الحمار ان کی مثال گدے کی ہے، یحملو اسفارا جو اٹھاتا ہے کتابیں، بئسا بہت بری ہے، مثل القوم الذین مثال ان لوگوں کے، الذین کذبوا بآیات اللہ جنہوں نے جھٹلایا ہے اللہ کی آیتوں کو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ رب العالمین ہدایت نہیں کرتا القوم الظالمین ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا ذنوبنا